حذیفہ کو وہ منافقین معلوم ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، حتیٰ کہ بعد کے آنے والے ادوار میں حذیفہ ایک بہت بڑی نشانی بن جائے۔ جس جنازے کے پیچھے حذیفہ نماز پڑھتے، حضرت عمر کہتے کہ میں بھی نماز پڑھوں گا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے، حضرت عمر کہتے کہ میں نہ شریک ہوں گا، پتہ نہیں حذیفہ کو معلوم ہو کہ وہی منافق ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا ہے۔ اس طرح حضرت حذیفہ کا کیا ہے، صاحب سر النبی، نبی کے رازدان کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ سے ملے، بات چیت ہو رہی تھی کہ کہا حذیفہ انشدک باللہ، حذیفہ میں اللہ کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ جو نام ہیں مجھے بھی بتا دو کون کون سے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، کہا کہ نبی کا راز میں کیسے افشا کر دوں۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں، امیر المومنین آپ کا حکم ہے یا درخواست ہے؟ فرمایا کہ یہ حکم تو نہیں ہے، درخواست ہے۔ کہا کہ نبی کا راز میں کیسے بتلا دوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حذیفہ میں ان کے نام جاننے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ یا رب یا رب اللہم سلم، کتنا دیکھیے کیا انداز ہے اپنے عمر کون عمر؟ وہ جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ کون عمر؟ جن کے محل اور حور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں، کہا کہ عمر ایک سفید موتیوں کا بالکل کیا ہے ایسا خوبصورت ترین محل تھا کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہا کہ قریشی کا۔ کہا کہ میں بھی تو قریشی ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ کی امت میں سے۔ کہا کہ کون؟ فرمایا کہ عمر، اور میں نے دیکھا کہ تمہاری حور تمہارے محل کے کنارے بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، تمہارے محل کو دیکھا اور تمہاری حور کو دیکھا، اور وہ حور محل کے کنارے بیٹھے وضو کر رہی تھی، اور باہر سے اتنا خوبصورت تھا کہ دل کے اندر خیال آیا کہ اندر کیا ہوگا، اور میرے جی میں آیا کہ میں اندر داخل ہو کے دیکھ لوں، لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی، تم بڑے غیور انسان ہو اور تمہاری حور یہاں بیٹھی وضو کر رہی ہے، میں کیسے اندر داخل ہوں؟ تو اس واسطے میں داخل نہیں ہوا۔ تو عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا، میں آپ کا ادنا غلام ہوں، میں کیسے آپ پہ غیرت کرتا؟ آپ چاہتے تو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت جنت کی نہیں جنت کی حور اور محل کی دے دی، ان کی حالت یہ ہے کہ حذیفہ سے کہتے ہیں کہ حذیفہ اللہ کے لیے بتلا دو، میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جس سے جو ڈرتا ہے وہی بچتا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے وہ اصل میں نفاق میں مبتلا ہوتا ہے۔ ذرا اپنے اوپر اندازہ کرو کہ ہم اپنے ایمان پہ کتنے پختے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں نفاق کا حملہ ہی ہو نہیں سکتا۔